ہماری ہر آتی سانس اور جاتی سانس رب کی رحمت کی محتاج ہے. اللہ اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے, اس کی رحمت تو ہے ہی, مگر اللہ کے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے کیا ہم نے اللہ کے گھر کا حق ادا کیا یا کرتے ہیں؟ نماز ہو مسجد میں اور ہم گھر میں سوتے رہیں, یہ تو پڑوسی کا خون ہو گیا, یہ تو پڑوسی کا خون ہو گیا. اور پڑوسی کی آپ نے بڑی ناقدری کی. اس نے بلایا, جب میرے صاحب نے آپ کو بلایا, دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے ہانپے جائیں گے اور سر پڑ جائیں گے, ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کیا کس انداز سے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم میرے صاحب نے بلایا. جب آپ کا خالق اور مالک اور رب اور پالنہار آپ کو بلا رہا ہے اور پانچوں وقت بلاتا ہے اور آپ سو رہے ہیں, تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میری جگہ پہ امامت میری سنبھال لے, میں جاؤں گا ان گھروں کو جہاں لوگ سو رہے ہوں, مسجد کو نہ آ رہے ہوں, میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ کے نبی مسجد کو چھوڑ کر کے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ان کے گھر اس قابل ہیں, رہنا نہیں چاہیے, ان کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہیے. بڑا حق ہے میرے دوستو, ایک تعمیر بلڈنگ بنا دینے کی ہے. ایک تعمیر کا مطلب اللہ کے گھر کو آباد کرنا. مسجد تو بنا دی, شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, بہت ہی پامال شعر ہے اور بار بار ایسے موقعوں پر یاد آتا ہے. ایمان کی حرارت رکھنے والوں نے, چاند بھائی نے, عبد الواحد بھائی نے, الیاس بھائی نے, منیار فیملی نے اور یہاں کے نیک لوگوں نے, دانا پور کے عقل مند لوگوں نے, یہاں کے ذمہ داروں نے, اس بستی والوں نے ایک رائے بنائی اور یہاں اللہ کا ایک گھر بنا دیا. اس لیے نہیں بنایا کہ ہم بھی کچھ ہیں, یہ بتانے کے لیے نہیں بنایا, بلکہ ہم کو اور آپ کو اس اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے بنایا. اور جب تک ہم اس گھر کو آباد رکھیں گے, اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا. جب اس گھر کو ہم ویران کریں گے, ہمارے گھر بھی قبرستانوں میں تبدیل ہو جائیں گے. آج مسلمانوں نے مسجدوں سے رشتہ توڑ لیا, جس کی وجہ سے اللہ سے, مسجد سے رشتہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ لیا. مسجد سے جو آدمی جڑتا نہیں ہے, گویا کہ وہ اللہ سے جڑتا نہیں ہے. جو اللہ سے جڑتا نہیں ہے اسے دنیا بھی جوڑ نہیں سکتی, کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے میرے دوستو, اپنے آپ کو اس مسجد سے وابستہ رکھو. ہمیشہ دانا پور کے تمام مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس گھر کو, اللہ کے اس گھر کو آباد رکھیے. بڑی پیاری مسجد بنائی ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ بنایا گیا ہے. آپ اس مسجد کو جب تک آباد رکھیں گے, اللہ آپ کی عمر میں برکت دیں گے, زندگی میں برکت دیں گے, مال میں برکت دیں گے. آپ کاشتکاری کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, اللہ آپ کی کھیتی باڑی میں برکت دیں گے. دیکھیے آپ, یہ برکتیں آپ دیکھیں گے ضرور, مگر آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گھر کو آباد کرنے کے بدلے میں بسائے گا, آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. اس لیے میں آپ تمام کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے اسلامک سمر کورس کے اختتام پر یہاں بچوں نے پہلی مرتبہ اس مدرسے کو قائم ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو گئے. 5 مہینے کے اندر جو رزلٹ آپ کے سامنے آیا آپ نے دیکھ لیا. بچیاں اپنی زبان میں, کل تک وہ منہ کھولنے کے قابل نہیں تھی, کل تک وہ بچے منہ کھولنے کے قابل نہیں تھے, آج اسٹیج پر بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی جھجک کے اسپیچ کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان 5 مہینوں کے اندر کیا ریولیوشن آ گیا, کتنی تبدیلی آ گئی. ماشاء اللہ آپ کے بچے تقریر کرنے والے ہو گئے, ماشاء اللہ آپ کے بچے سورہ فاتحہ پڑھنے والے, درود شریف پڑھنے والے, دعاؤں کے پڑھنے والے, اس کا ترجمہ کرنے والے اور آپ کو سکھانے والے بن رہے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان 5 مہینوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس بستی کے اندر,
ان بچوں کو تعلیم جو دی گئی ہے اور جس خلوص کے ساتھ دی گئی ہے اور جس محنت کے ساتھ دی گئی ہے، میں ان تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ سب قابل مبارکباد ہیں، تمام ذمہ دار، اور بالخصوص اس عالم دین کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ان بچوں کے پیچھے محنت کر رہا ہے، جن کی مادری زبان تیلگو ہے، جن کا تلفظ اردو میں صحیح تک نہیں ہے، جن کو بولنا وہ سکھا رہے ہیں، پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ یہ اس قابل ہے کہ ان کو گلے لگایا جائے، ان کو سر اور آنکھوں پر بٹھایا جائے، ان کی قدر و منزلت کی جائے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے، ہمارے مشاہد میں یہ بات آ رہی ہے، جو ہمارا امام ہے، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا رہبر ہے، جو ہمارا عالم ہے، وہ معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ تنگ دستی کا شکار ہے، بہت ہی چھوٹی سی آمدنی اس کی ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس کی قدر و منزلت نہیں کی جاتی، اس کی خدمت کا بہترین صلہ اسے نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ دل چھوٹا کر لیتا ہے اور بہت جلد وہاں سے نکلنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ہماری مسجدوں میں ٹکتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدرسے ٹھپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس دن ہم اور آپ علماء کی قدر کرنے لگیں گے، اپنے اماموں کی قدر کرنے لگیں گے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں علماء ہمارے پیچھے، ان کی جب تک ہم عزت کرتے رہیں گے، ان کے حق کو پہچانتے رہیں گے، ان کی جائز جو تنخواہ ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ کند کہ مزدور خوش دل کند کار بیش۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ جو خوش دل مزدور ہوتا ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے۔ آپ کسی گونڈا کو 100 روپے پہ بات کر لیے، جاتے وقت اسے جانے سے پہلے اب ایک 20 روپے 25 روپے زیادہ دیجئے تو آپ کا کام اور زیادہ وہ کرے گا۔ اسی طرح سے جو دین کے سچے خادم ہوتے ہیں، ان کی جب تک قدر و منزلت نہیں کی جائے گی، وہ خوش دلی کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے اور کام ہمارا ہو نہیں پائے گا۔ اس لیے ہماری خواہش ہے اور گزارش ہے کہ جو امام یہاں کام کر رہا ہے، جو مولوی یہاں کام کرتا ہے، جو آپ کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لا رہا ہے، دین انہیں سکھا رہا ہے، ایسے عالم دین کی آپ کو قدر کرنا ہے اور اسے اتنا باندھ کے رکھنا ہے کہ وہ جانے کی سوچے بھی نہیں، جانے کی وہ سوچے بھی نہیں۔ اس انداز سے اس کے ساتھ آپ رہیں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام بچوں کو مبارکباد دوں گا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے معصوم بچے آج یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کل کو یہ بڑے بڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہترین حافظ قرآن بن جائے، بہترین عالم دین بن جائے۔ بہت ساری یہاں علماء جتنے بیٹھے ہیں، ان کا تعلق خریے سے ہے، بستی سے ہے۔ میرا تعلق بھی خریے سے، بستی سے۔ یہاں بیشتر علماء کا تعلق اگر جائزہ لیا جائے تو ان کا تعلق خریوں سے ہے، بستیوں سے ہے، جہاں کسی زمانے میں لائٹ بھی نہیں تھی۔ یہ یہاں سے اٹھے حافظ قرآن بن گئے، یہ یہاں سے اٹھے عالم دین بن گئے، وقت کے امام اور خطیب بن گئے، بہترین مقرر بن گئے۔ آج ان کی تقریر کی دھوم ہے، آج ان کی تحریر کی دھوم ہے۔ ہو سکتا ہے دانا پور کے اس جلسے کے اندر تقریر کرنے والے بچوں اور بچیوں میں سے کوئی بہترین عالمہ فاضلہ بنے گی، بہترین عالم اور فاضل بنے گا۔ یہ سارا کریڈٹ آپ کو جائے کیونکہ آپ نے بچے دیے مدرسے کے لیے، ام حفصہ کے لیے آپ نے بچے دیے ہیں، اپنے پیارے بچے دیے ہیں۔ اس مدرسے کے اندر آپ کے بچوں کو سنوارا جا رہا ہے، سدھارا جا رہا ہے، انہیں تراشا جا رہا ہے۔ یہ بچے کیا ہیں؟ کندے نا تراش، ایسا ٹکڑا جو تراشا ہوا نہیں، پتھر۔ ہیرا اس وقت ہیرا بنتا ہے جب اسے تراشا جائے، اس سے پہلے ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ام حفصہ کے اندر آپ کے بچوں کو تراشا گیا، مانجھا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا، تب جا کر کے بڑی محنتوں کے بعد آج آپ کے بچے اس اسٹیج پر کھڑے کر کے تقریر کرنے والے بنے۔ ایسی تقریر کہ سارے اسٹیج کے لوگ واہ واہ کرنے لگے، دعائیں دینے لگے، ان کے اپنے لہجے کے اندر،
बगैर किसी डर के झिझक के। ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपने अपने प्यारे प्यारे बच्चे इस मदरसे को दिए हैं। इसलिए मैं इन बच्चों को भी मुबारकबादी देता हूँ और तमाम इन बच्चों के माँ बाप को भी मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम तो नहीं पढ़ सके, हमारी जिंदगी यूं ही गुजर गई, हम हमेशा अंगूठा छाप रहे, हमारे बच्चे अंगूठा छाप ना बने, इसकी आप हमेशा कोशिश कीजिए। एजुकेशन के लिहाज की बात अगर की जाए तो आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि मुसलमानों का परसेंटेज एजुकेशन के अंदर आज के लिहाज से 2 या 3 या 4% से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कौम अगर आज पीछे है तालीमी लिहाज से तो हर तरह से पीछे ही है। तालीम एक ऐसा जरिया है जो कौमों के दोष बदोश हमको चला सकता है, दूसरी कौमों के मुकाबले में ला करके खड़ा कर सकता है। मुसलमान तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देते। बच्चा जरा करने के काबिल हो गया तो मजदूरी पे लगा दिया, खेत के काम पे लगा दिया, किसी दुकान पे लगा दिया, किसी धंधे पे लगा दिया, क्या करना भी रोटी चलती नहीं। आज आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चा मजदूरी के खिलाफ भी तहरीक चल रही है। बच्चा मजदूर यानी बच्चे को मजदूरी पे लगा देना जुर्म है और इसलिए जुर्म करार दिया गया कि बच्चा पहले ही से तालीम से महरूम होकर के काम पे लग जाएगा तो आगे को वो कैसा शहरी बनेगा। इसलिए एजुकेशन जरूरी है और खास इस दुनिया की एजुकेशन की बात के साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि दीन की तालीम बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से मछली के लिए पानी की जरूरत है जिंदगी के लिए, इसी तरह से एक मुसलमान को जिंदा रहने के लिए दीनी तालीम की जरूरत है, वरना उसकी कोई पहचान नहीं। नाम मुसलमान का है मगर काम सब औरों का है, गैरों का है। हमारे अंदर वो सारी चीजें आ गई। मैं खोल करके इन चीजों को बयान नहीं कर सकता, आप इशारा समझ गए होंगे कि आज का मुसलमान वाकई मुसलमान है क्या? उसका सही अकीदा है क्या? उसे इबादत आती है क्या? उसे दुआएं आती हैं क्या? सूरह फातिहा आता है, 2 सूरत भी आती है कम से कम मोटे मोटे। ये कैसा मुसलमान जिसे कुछ भी नहीं आता फिर वो कहता है कि मैं मुसलमान हूं? ये कैसा मुसलमान? इसलिए बहुत अफसोस की बात अगर सोचेंगे तो नजर आती है, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसका रोना रोना नहीं है, बल्कि जो बच्चे हमारे यहाँ में दाखिले बंद हो चुके थे, जो मुकर्ररा तादाद थी वो तादाद भर्ती हो चुकी थी, अब ज्यादा बच्चों को लेने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए कि हॉस्टल का मामला था, हॉस्टल चलाना मुश्किल था, इसलिए माजरत कर दी गई कि इस बच्चे का दाखिला नहीं होगा। वो बच्चा रोने लगा, खड़ करके रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा कि किसी भी तरह से मुझे दाखिला दे दीजिए, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। मुंतजिम ने कहा कि गुंजाइश नहीं है। वो रोने लगा, फिर उसने दरख्वास्त की और कहा कि मुझे ऐसा कीजिए, अगर मेरे लिए खाने की गुंजाइश नहीं तो ऐसा कीजिए कि जितने बच्चे इस हॉस्टल के अंदर हैं यहाँ, उन बच्चों के खाने में से मुट्ठी मुट्ठी खाना मेरे लिए जमा कर दीजिए, मैं खा लूंगा, मैं यहाँ पढ़ लूंगा। एक एक मुट्ठी खाना एक बच्चा मुझे दे देगा तो मैं यहाँ रह करके पढ़ सकता हूँ। ये बात एक मालदार सुन रहा था, ये बात एक मालदार सुन रहा था। अल्लाह ऐसे मालदार हमें बनाए, ऐसे मालदार हो। हमारे मुआशरे के अंदर दो हैसियतें हैं, 2 शख्सियतें हैं। एक मालदार की शख्सियत है, एक आलिम दीन की शख्सियत है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। मालदार अपना रुपया खर्च नहीं करना चाहता, आलिम सर पटक करके रह जाता है, क्या कर सकता है? इधर से मालदारों का ताउन मिले, इधर से आलिम दीन का ताउन मिले, इल्म की मेहनत, दौलत की मेहनत दोनों साथ साथ चलेंगे तो ये गाड़ी मंजिल पर पहुंच सकती है, वरना एक पटरी पर कोई गाड़ी मंजिल पर नहीं जा सकती। एक मालदार ने देखा इस बच्चे के अंदर कितनी तमन्ना है, तड़प है पढ़ने की। उसने कहा कि इस बच्चे की कफालत मैं ही लेता हूं, इस बच्चे का खाने का खर्च मैं उठाता हूं, इस बच्चे को दाखिला दे दिया जाए। चुनाचे उस बच्चे का दाखिला मिल गया, उस बच्चे ने वहां तालीम मुकम्मल की। जानते हैं आप कौन शख्सियत? वो शख्सियत कौन थी जानते हैं? आगे को चल करके मुहद्दिस असर जमाने के वो मुहद्दिस बने और मुहद्दिस पंजाब कहलाए।
مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ جن کے سینکڑوں شاگرد بن گئے، مولانا اسماعیل صاحب گجران والا رحمہ اللہ، مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی اور مولانا محمد جوناگڑی، ایسی بہت ساری شخصیتیں، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ، ایسی پیاری پیاری شخصیتیں ان کی شاگرد بنی۔ یہ وہی طالب علم تھا جو چھوٹا سا یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، بعد میں وہ وزیر مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ محدث پنجاب کہلائے۔ اگر ان بچوں پہ محنت ہو رہی ہے، مالدار لوگ اپنے پیسے کو دیں، ضرور دیں، دانا پور میں مدرسہ قائم کر دے، چھوڑ دے اس کے حال پہ، وہ ترستا رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دانا پور کے اور اطراف اور اکناف کے، اور خود جمعیت اہل حدیث اندونی، یہ تو آگے بڑھ بڑھ کر کے کام کر رہی ہے، ان سب کا حق بنتا ہے کہ اس مدرسے کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم ہر طرح کا تعاون دیتے رہا کریں، تبھی مدرسہ زندہ رہ سکتا ہے۔ مدرسے بہت سارے کھلتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ دینے والا نہیں رہتا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے جن کو دی ہے دولت، وہ دل کھول کر کے دیں، دل کھول کر کے دیں، تاکہ آپ کی قوم کے بچے پڑھیں اور کامیاب ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مدرسے کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے سرگرداں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت کا ایک انداز، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، تربیت کا ایک انداز، بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ ہم تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ خود ہم غیر تربیت یافتہ ہیں۔ جو انٹرینڈ ہے وہ ٹریننگ کیا کرے گا؟ ہم خود انٹرینڈ ہیں، ہماری کوئی ٹریننگ نہیں۔ اچھا، ٹریننگ سینٹرز کھل کر ہیں، کوئی داخلہ تو لے، وہاں علماء ہیں، مدارس ہیں، کوئی بھی جا کر کے مسئلے پوچھ سکتا ہے، فتوے پوچھ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح کر سکتا ہے، مگر کسی کو توفیق نہیں، جاتا نہیں ہوں، جاتا نہیں، بیٹھیں گا صبح سے شام تک بستی کے کٹے پہ بیٹھ کر کے دم ماریں گا، مگر جائیں گا نہیں۔ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ کیسے سدھریں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اہل و عیال کے تو بیوی بچے سب آ گئے، تمہیں بڑے ہیں، گھر کے بڑے کیسے ہیں؟ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، بیٹھ کو منطقہ مار کے آ جاتی، کام بھی نہیں کرتے، نہ عقل ہے، نہ ہوش ہے، نہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ بیوی کا حال کیا ہے، بچوں کا حال کیا ہے، بیوی کہاں جا رہی، بچے کہاں جا رہی، پٹوں کا حال کیا ہو گیا، یہ پٹیاں کہاں جا رہی، 24 گھنٹے ہاتھوں میں سیل، دیوانے ہو گئے پٹے۔ دیکھو ان کو، کبھی دیکھے، کبھی توجہ کرے ان کے اوپر، صبح سے شام تک کان میں لگا کر کے گانے سن رہے ہیں، کب آ رہی، کب جا رہی، کوئی حساب نہیں، کتاب میں جا، آزاد چھوڑ کے رکھ دیے۔ بچوں کو ہم نے تباہ کیا، مجرم ہیں اپنے معاشرے کے۔ اگر اسلامی عدالت ہوتی تو ہم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کوڑے لگائے جاتے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اگر ہوتا تو ہم جیسے مجرموں کو کھڑا کر کے کٹہرے میں کوڑے لگائے جاتے۔ ایسے مجرم ہم لوگ، نہ اپنی آپ کی پرواہ ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے، بچہ ایک طرف ہے، بیوی ایک طرف ہے، ہماری زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ شیخ صادق کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ ان کے گھر کا ماحول بڑا دیندارانہ ماحول تھا، باپ بڑے ہی تہجد گزار تھے، پرہیزگار تھے، اپنے بچوں کو جو ہے نماز کے لیے اٹھاتے تھے، اور شیخ کو انہوں نے بڑی پابند کر رکھا تھا۔ سادی اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، روزانہ اٹھاتے ہیں، صرف تہجد کے لیے سادی اٹھتے تھے، باقی سب سوتے رہتے تھے گھر میں۔ ایک دن انہوں نے شکایت کی باپ سے کہ ابا جان، ہم تو نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں مگر یہ ہمیشہ سوتے رہتے ہیں، ان کی حالت مردوں کی سی ہو گئی ہے، ہمیشہ ہم ہی اٹھتے ہیں، یہ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹے تم بھی اگر سوتے تو اچھا تھا، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی غیبت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اٹھ گئے، اور یہ سو رہے ہیں، یہ بد نصیب ہیں،
اٹھ کر کے جو تم ان کی شکایت کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، گویا کہ اپنی عبادت کو ضائع کرتے ہو۔ اس انداز کی تربیت علامہ اقبال کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ یہ ذرا غصیلے آدمی تھے، نوکر جو تھا انہوں نے اسے ایک مرتبہ تھپڑ مار دیا گال پر۔ ماں نے بلایا، کہا کہ تو نے نوکر کی توہین کی ہے، ہمارے خادم کی تو نے توہین کی ہے، اس لیے تو بھی میرے گھر کے اندر رہ نہیں سکتا۔ گھر سے باہر کر دیا۔ بہت دنوں تک وہ خالہ کے پاس رہے، خالہ نے ان کو سمجھایا بجھایا، اور اس وقت تک ماں نے انہیں گھر میں نہیں لیا جب تک کہ آ کر کے انہوں نے نوکر سے معافی نہ مانگ لی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تربیت کرنے والی اس انداز سے تربیت کرتے ہیں تبھی جا کر کے بچے نکھرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے تربیت نہیں ہے، تربیت ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک بہترین گولڈن چانس ہے دانا پور کی بستی کے لیے کہ وہاں ان کے اس بستی کے اندر ام حفصہ مدرسہ کھل گیا ہے، مسجد بن گئی ہے۔